السلام علیکم. میرا نام بابر پٹھان ہے اور میرا کوشچن مسکین اور کمزور کے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس پراپرٹی بہت ہے، لیکن وہ کچھ پرسنل یا فیملی ریزن کی وجہ سے اسے یوز نہیں کر سکتا ہے اور اس کے گھر کی کنڈیشن بہت ڈاؤن ہے، تو وہ بھی مسکین میٹ ہوگا اور اس کی مدد کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس زمین ہے، سمجھ لیجیے ایک طرح سے، لیکن حالات یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو کیا وہ شخص اس زمرے میں، اس مد میں آئیں گا جو میں نے کہا کہ مسکین کی یا غریب کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا؟ تو کیا ویسا شخص اس میں داخل ہے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ تو دیکھیے، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس جائیداد تو بہت ہے لیکن ان ہینڈ کچھ بھی نہیں ہے، وراثت کا حصہ ہے، بھائی دے نہیں رہے، کیس چالو ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اسلام کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام حال کو دیکھتا ہے، پریزنٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہے. ایگزامپل مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے وطن سے نکلا، اپنے وطن کا ملینر نکلا، ہمارے شہر آیا اور اس کا مال گم گیا اور چوری ہو گیا. ٹریولر ہے، مسافر ہے. اب والیٹ ہی گم گیا تو اب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھی چلا گیا، کیش بھی تھا چلا گیا، جان پہچان کا آفیشیل ڈاکیومنٹ بھی چلے گئے، اور ہوتا ہے کبھی کبھار. اب یہ آدمی کیا کرے؟ گھر کا تو لاکھوں پتی، کروڑ پتی، ملینر ہے. تو اسلام حال کو دیکھتا ہے، پریزنٹ کیا کنڈیشن ہے. تو لہٰذا اس سیناریو میں یہ آدمی مستحق ہے، اس کی آپ مدد بھی کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یہ ایسا مسافر ہے اس کا سب کچھ لٹ گیا. تو لہٰذا آپ کا سوال بھی ایسا ہی ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ابھی بٹوارا نہیں ہوا، حصہ نہیں ہوا، اس کے حصے کو آیا نہیں، جب آئیں گا تو کروڑ پتی ہو جائیں گا انشاءاللہ، ابھی نہیں. تو لہٰذا اگر وہ ابھی مسکین ہے، ابھی اس کے پاس حالات ایسے کہ کھانے کو نہیں ہے، زمین جائیداد بکتی نہیں ہے، یا پھر وہ بھائیوں کا ہے، کئی لوگ مل کر ہے، جب فیصلے ہوں گے، تو بہرحال ایسا آدمی بھی اس میں آئیں گا، اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ اپنے پاس ہے پھر بھی روتی صورت بنا کے لوگ جا رہے ہیں. جیسا آج کل بہت بار ہوتا ہے کہ لوگوں نے گدا گری مانگنے کو ایک پروفیشن، عام چیز بنا لی ہے اور دینے کا مزاج نہیں ہے، تو وہ تو غلط ہے. لیکن ہاں، جینوینلی جو آپ کا کوشچن ہے، اگر ویسا کوئی آدمی ہے، سب کچھ ہے لیکن ابھی اس کے حالات نہیں ہے، کیش بھی نہیں، ان ہینڈ کچھ نہیں ہے، تو ہاں اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں. وہ بھی مجبور مسکین کی مدد یا مسافر کی مدد میں شامل ہے، کمزور کی مدد میں انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا. السلام علیکم فیض بھائی. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے ایک آدمی جیسے کماتا تھا اور پورے فیملی وغیرہ سب بیٹھ کے کھاتی تھی. تو ہمارے والد ماشاءاللہ ویسے ہی تھے، پورے فیملی کو لے کے کور کر کے چلتے تھے وہ. تو ان کے جو بڑے بھائی یعنی ہمارے تایا، تو انہوں نے ان سے زمین خریدی تھی اور وہ لکھ کے لیا تھا، اور بھائی ہونے کی وجہ سے جیسا رجسٹری وغیرہ نہیں کرے تھے، صرف لکھ کے لے آئے، 2 گواہ ہے. اور ہمارے جو بڑے بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایسی کہا کہ نہیں، آپ نے جیسا 8 ایکڑ خریدی کی تھی وہ زیادہ ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا، یعنی ہم نے وہ حساب سے زیادہ پیسے دے کے خریدی کرے تھے وہ حال میں، لیکن وہ جیسا اور پھر گیا. لیکن ہم نے پھر 6 ایکڑ پہ مان لیے اور اس کو یہ کر لیے. لیکن جب جیسا بھاؤ 15-20 ہزار روپے تھا، لیکن آج اس زمین کے بھاؤ 7-8 لاکھ روپے ایکڑ ہے، اور اس آدمی کا اور ایمان ڈول گیا ہے سمجھو، وہ اور یہ کر رہا ہے، یعنی وہ بھی دین سے جڑا ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں، ایسا نہیں. تو آپ نے کہا کہ قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی ہمارے جو والد صاحب ہیں ان سے بھی پیچھے کر رہا ہے، یعنی وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، اور اس سے ہم تعلق توڑ سکتے ہیں کیا؟ یعنی اس سے بات چیت بند کر سکتے ہیں کیا؟ یا ایسے بھی رشتہ دار ہیں جو ہم وہ سوچتے ہیں کہ ہر ٹائم ہم نے ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو ان سے تعلق کٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ان سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں کہ؟ یہ میرا سوال. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو قطع رحمی میں نے کہا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے والد نے، ان کے بڑے بھائی جو تھے والد کے اندر، ان کے تایا، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا. ایک زمانے میں زمین تھی وہ ان سے خرید لی، لیکن بعد میں ان کے جو بھائی ہیں، مطلب تیرے بھائی، ان کی نیت بعد میں پلٹ گئی. کہا جب زمین سستی تھی اب زمین مہنگی ہو گئی، لہٰذا اب پھر سودا ہو، فلاں ہو. تو سوال ہے کہ کیا ایسے رشتہ داروں سے جو ایسا کا رشتہ توڑنا کیسا ہے؟ اور دوسرا، رشتہ دار اگر ہمیشہ ہی امید لگائے بیٹھے کہ انسان دیتا رہے تو کب تک ان کو دینا چاہیے؟ کیا ایسے رشتہ داروں سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو پہلا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ انہوں نے آپ سے لے لی اور خطا، مطلب اب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں رشتہ اگر وہ توڑنا چاہے تو آپ ان کو توڑنے دیجیے، لیکن آپ، میں کہوں گا رشتہ مت توڑیے. رشتہ توڑ کر کیا فائدہ اس کیس میں؟ سمجھ لیجیے وہ بول رہا ہے مجھے زمین چاہیے، آپ بولے ہمارا رشتہ نہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا آپ مت وہ کیجیے. ہاں، اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور وہ خود توڑ لیتا ہے آپ سے رشتہ، تو وہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ رشتہ توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے اس معاملے میں. آپ تو چاہ رہے بنا رہیں. اور زمینات کے معاملے میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے.
ہوتا یہ کہ ایک زمانے میں وہ زمین بیچ دی جاتی ہے، لے لیے، دادا نے دے دیے، دادا کے بڑے بھائی نے لے لیے، حساب کتاب کچھ ہوا نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوئی، آج زمینیں سونے کے بھاؤ ہو چکی ہیں۔ اب آج وہ بولتے نہیں وہ جب تھا نا جب کے لے لو 50 روپئے اور زمین اب نہیں دیں گے ہم۔ یاد رکھیے بہت 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 سنگین جرم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش بھی زمین کسی کی ظالمانہ طریقے سے لے لے، روز قیامت اس کو 7 زمین کے وزن کے برابر ایک توق گلے میں ایک ہار ڈالا جائے گا۔ 7 زمین کا اس کے وزن کیا ہو سکتا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کا ویٹ؟ 7 زمین اس کے گلے میں، چونکہ ایک بالش مارا۔ یہ بات وہ لوگ بھی خاص طور سے سنیں جو بہت اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں۔ خالی پلاٹ ہے نا، بنا دو اس پہ کچھ، مسجد ڈکلیئر کر دو، رمضان میں سے خود بھاگ کے آتا، پھر مانڈولی کرنے کا نہیں، وہ تو اب وہ تھا 10-20 لاکھ دے دو ہو گیا۔ کنسٹرکشن کر رہے، میری جگہ سب کچھ میرا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پورے محلے کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے، ان کو جب تک کچھ دیے نہیں تو کام ہی نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کو دینے کے بعد بھی ان کو دینا پڑ رہا۔ یہ وہ سب شامل ہے وہ جو ایک بالش والی حدیث میں، ایک بالش، چونکہ ظلم ہے، یاد رکھیے، اور زمین پہ ظلم لوگ بہت کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں ایک بالش، اور ایک بات میں الفاظ ہے جو شخص پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے، پیلو کی لکڑی بولتے ہیں مسواک، پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے۔ حدیث کا الفاظ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا جنت اس پر حرام ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی سخت بات ہے، لیکن وہ لمٹ کیا ہو ظلم کی؟ کس چیز کو آپ ظلم بولیں گے؟ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، مطلب یہاں اس کا حق ہے ادھر رکھ رہے آپ، غلط ہے ظلم۔ تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے تو جہنم ہمیشہ کے لیے اور جنت اس پر حرام ہو جائیں گی۔ پیلو کی لکڑی مسواک کہتے ہیں، تو علماء اس پہ لکھتے ہیں پیلو کی لکڑی سے مراد شاید آپ سے فرما رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنا کچھ ظلم، بالش والا ظلم، یا اس کا ویٹ کے برابر ظلم، یا اس کا کاسٹ، اس کی قیمت کے برابر ظلم، اور سبھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ کئی جگہ قیمت چلتی، کئی جگہ ویٹ چلتا، کئی جگہ سائز چلتا ہے، تینوں بھی ہو سکتے۔ پیلو کی لکڑی یہاں فرما ایک بالش زمین مار لے تو کتنا؟ 7 زمین کا توق لٹکا جائے گا۔ تو ظاہر سی بیچ دیا نا، وہ مالک ہو گیا اس کا۔ اب اس کے بعد کوئی کہے نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گلے میں توق باندھ رہا ہے، درکی بہت سخت جرم ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا آپ رشتہ مت توڑیے، وہ توڑنا چاہتا ہے جھوٹ بول کر وہ کر کے وہ الگ۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ رشتہ دار مانگنے آتے ہیں، ایکسپیکٹیشنس ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، کب تک دے، کیا اس وجہ سے رشتہ توڑے؟ تو میں کہوں گا دیکھیے انسان نے نہ بولنا بھی سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ صلہ رحمی کے اندر ضروری ہے کہ آپ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہا اور آپ بول رہے ہیں صلہ رحمی ضروری ہے، دیکھو حدیث میں فیض بھائی نے بھی سنا دیے ظلم سہتے رہو میرے بھائی کا، میری امی کا، میرے والد کا، یہ نہیں ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کسی پہ ظلم بھی نہ اور جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ تو آپ اس شخص سے کہیے دیکھیے آپ کی جو مدد ہم کر سکتے تھے وہ یہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور دے کہ میں آپ سب کی مدد کروں، یہاں میری حد ختم ہوتی ہے۔ سمجھ رہا آپ؟ کلیئر آواز میں کلیئر بات کر دیجئے، اگلی بار آتا تو پھر یہ کہیے، لیکن صرف یہ بولنا کیونکہ آپ کو نہ بولنا نہیں آ رہا ہے تو آپ رشتہ مت توڑیے کہ بار بار آ جاتے، بار بار مانگتے، رشتہ مت توڑیے، چونکہ رشتہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے بار بار آنے سے آپ کے دینے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاتے جائے، اور یہ بھی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے آدمی اصل امیر ہونا نہیں ہے، لوگ اس کو امیر سمجھے، یہ اصل ہے۔ ایک صاحب ایک بار بتانے لگے کہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ ساری زندگی اپن نے ایک کمرے کے اندر گزار دی، کیا غربت کی زندگی ہے۔ تو وہ آدمی نے کہا ارے میرا بڑا اسٹیٹس ہے بھائی مارکیٹ میں، ایسا مت بولو، زندگی تو ایک کمرے میں گزاری، لیکن ہر آدمی میرے سے مانگنے آتا ہے تو سوچو لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں، میں کتنا مالدار ہوں۔ اچھی سوچ ہے، تو لوگ اگر آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھتے ہیں، تو اس کو آپ بول لیجیے کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ لوگ مجھے اس لائق سمجھتے بنا دے تو بھی، کہ بس جو آئے بس اس کو دیتا جاؤں میں، جیسا صحابہ تابعین طب تابعین دیگر لوگوں نے کیا اور آج بھی لوگ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بول کے کیا روز آ جاتے، اب کتنے بار نہیں بولو روز آ جاتے رہے، اس سے اچھا کیا کریں آپ، اس سے بیٹر پوائنٹ کیا رہیں گا آپ کا؟ آپ یہ کریں اس سے بیٹر کہ آپ کہتے ہیں ہم مدد نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ابھی آپ معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہوتا ہے تو ضرور دیں گے۔ اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کوئی اگر مانگنے آئے تو برا بھلا مت کہو، بلکہ اچھے سے کہہ دو کہ کچھ ہوگا تو انشاءاللہ جس مدد کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعنوان روزی میں برکت مگر کیسے، اس موضوع کے سے ریلیٹڈ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ عموماً ہمارے بازاروں میں یہ دیکھا جاتا، مارکیٹ میں، دکانوں میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہمارے مسلم بھائی تجارت کرتے، ان کے پاس جب کوئی پہلا کسٹمر آتا ہے
تو اس سے بغیر کسی آرگومنٹ کے، بغیر کسی بارگیننگ کے وہ اس سے سودا کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میری بھونی نہیں ہوئی اس لیے میں یہ چیز تجھے دے رہا ہوں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس عقائد کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اس کی تفصیل سے آپ خلاصہ کریں۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بازار میں جب لوگ بزنس کرتے ہیں روزی روٹی کے لیے، تو ایک عقیدہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلا جو کسٹمر آتا ہے اس نے چیز خریدنا ہی چاہیے، اس کو بھونی کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو پہلی چیز تو بتاؤں تو بھونی یہ جو ٹرم ہے یہ، اور جو یہ اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، جو بلیف ہے، یہ اسلامک نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیے کہ بھونی ہونا۔ اور یہ چیز ہمارے پاس اتنی رائج ہے، اتنی کامن ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور کوئی چیز خریدنا ہوتی تو دکان کے کھلنے سے پہلے جا کے بیٹھ جاتے تھے وہاں کہ اب یہ کھولیں گے، اور اتنا تنگ کرتے تھے اور اس کو وہ ریٹ میں لاتے تھے جس میں ہم کو لینا ہے، اور وہ بیچارہ کئی بار لاس میں بھی بیچتا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں کرنا ہے اس کو، اور جو جتنا زیادہ عقیدہ خراب ہوتا ہے اس کو اتنا تنگ کرتے تھے جا کر، کیونکہ اپنی چیز لینا ہے، اس میں ایک دن دیکھ کر جائیں، دوسرے دن تنگ کرنا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پوچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے، شروعات ہو یا خاتمہ ہو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بھونی والا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شروعات ہے دن کی، مزاج وہ نہ ہو، انمن تو میں نہ ہو، بارگین فرسٹ کسٹمر سے کیوں کی جائے، یا ایسا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ جو کانسیپٹ آپ نے کہا نا بھونی، کہ پہلا آدمی بغیر لیے کہ نہیں جانا چاہیے اور چلے گیا تو تقدیر پھوٹی آج بھونی برابر نہیں ہوئی تو دن میں کچھ بھی خراب ہوا، بھونی برابر نہیں تھی آج تو کہاں سے اچھا ہوگا، بھونی برابر نہیں تھی آج، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدے سے کرے تو یہ عقیدہ یاد رکھیے درست نہیں ہے، اور یہ اگر مختلف لوگوں کے مختلف عقائد کے اعتبار سے یہ بہت غلط راستے پہ انسان جو جا سکتا، تو لہٰذا بھونی جیسا کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لے کے ہی جانا کسی بھی دام میں بیچ دیتے ہیں، ویسا اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، اور کوئی انسان مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو یہ درست نہیں میرے بھائی۔ ہاں آپ یہ ضرور کیجئے کہ تجارتوں کو برکت آئے بول کر جلدی چالو کیجئے، کسٹمر تاکہ آئے، اور آپ سن کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، کہا اللہ میرے امت کے صبح میں برکت عطا فرما، صبح میں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جن کی تجارتیں تہجد سے شروع ہو کے فجر کے بعد ختم ہوتی نا، بال بچے بھی دیکھیے کتنے ان کو ماشاءاللہ، اور مال و دولت بھی دیکھیے کیسی، کبھی کبھار گٹھے بنا گھر میں رکھتے۔ صبح جن کی چالو ہوتی، پھول والے آپ دیکھ لیجئے، جو پھل کا بزنس کرتے دیکھ لیجئے، صبح فنش ہو گیا، صبح تک روزی روٹی میں برکت، بچے بالکل، اور ایک دم سمجھا، روز صبح میں برکت ہے۔ اور ہماری تجارتیں کب کھلتی ہے؟ اور بھونی کی بات کر رہے ہیں 12 بجے، تجارت اس فجر سے کھلنا چاہیے، فجر کی بات ہوگی انسان کھول لے، رات میں جلدی بند کر دے اس کو۔ تو بہرحال بھونی جیسا کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا مانتا ہے، یہ ایک وہم جو ہوتا ہے نا، وہم پرستی، اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے ایسا ہوتا ہے تو پھر تو وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو جوڑ کے نہیں پہلا کسٹمر سب کچھ دے سکتا ہے، یہ درست تو پورا دن اچھا، یہ غلط، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ آپ سن کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کو کسی وہم نے یا کسی فعال نے یا کسی چیز نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا۔ جیسا کہ بلی گئی، آپ نے کہا ارے بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں جا سکتے، آپ رک گئے اس عمل سے، آپ نے شرک کیا، اس لیے کہ اس بلی کو آپ نے ایک ایسی چیز مان لیا کہ وہ آپ کا اچھا یا برا کر سکتی ہے، تو کسی چیز نے، تو پھر یہ ہو جائے اگر کوئی ویسا عقیدہ رکھتا ہے تو۔ لیکن عام اعتبار سے یہ کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے اور توہم ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے یہ بہت برا بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ جب چاہے دے سکتا ہے، آپ بارگین کر سکتے ہیں، اور آپ مختلف ٹیکنیک اختیار کیجیے، نہ کہ یہ جو ہے بھونی وونی کا جو ہے سسٹم رکھیے۔ فیض بھی میرا سوال تھوڑا سا مطلب توبہ استغفار سے انٹر ریلیٹڈ ہے، کہ جیسے توبہ استغفار کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے، اس سے پھر جائے، پھر استغفار کرے، اس کو دل سے برا جانے اور وہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اور مثال کے طور پہ جیسے فلم دیکھنا حرام ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی دوست کے پریشر سے فلم دیکھ لیتا ہے، کبھی پیر پریشر، جیسے کل ہی گیا، ابھی ٹیم ڈنر ہے، ٹیم کے بعد پوری مطلب ڈنر کے بعد پوری ٹیم مووی جائیں گی، اس طرح سے ہوتا ہے، تو اور کبھی شیطان بہکا رہتا ہے جان بوجھ کے، تو بار بار اس سے وہ گناہ ہوتے رہتا ہے، تو اس حال میں انسان کیا کرے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بھائی نے میں نے جو توبہ اور استغفار کا کہا، اس کی کنڈیشن ہے کہ واپس نہ گناہ دہرائے۔ تو کوئی ایک انسان ہے مثال کے طور پر، وہ سب باقی چیزیں کر رہا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ پکچر چلا جاتا ہے اس کے ٹیم لیڈر کے پریشر میں، یا کلیگس اس کے ساتھیوں کے پریشر میں جو کام کرتے ہیں، یا XYZ کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اب اس معاملے میں کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے
کہ توبہ کا معنی یہ کہ انسان اس گناہ کی طرف واپس نہ بڑھے. تو اگر پہلا کسی نے توبہ کی اور پھر گناہ ریپیٹ کرا، اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی، اس کو سچی توبہ کرنا پڑے گی. ٹھیک، دیکھیے توبہ کوئی کنفیشن نہیں کسی کے سامنے آپ کو کرنا ہے، کوئی رسم نہیں ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی انسان نے ایک گناہ کیا پھر دوہرا دیا تو اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے اللہ سے کہ اب معاف نہیں ہوں گا، پھر توبہ کرے. لیکن پھر تیسری بار ہو گیا، اس کا مطلب پھر دوسری توبہ بھی سچی نہیں تھی، اس کی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی، پھر وہ توبہ کرے. لیکن توبہ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے اور گناہ گار کے لیے گناہ معاف کرواتا ہے توبہ اور استغفار، اور نیکوکار کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے توبہ اور استغفار. چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کرتے لیکن سارے توبہ اور استغفار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے درجات بلند رہتے ہیں. تو نیک لوگوں کا توبہ اور استغفار درجات کو بلند کرتا ہے، نیکی ہے گناہ گاروں کے لیے معافی کرواتا ہے گناہ. تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے تو مطلب پہلی توبہ سچی نہیں ہے. دوسرا، آپ نے جو سوال کیا پکچر سے ریلیٹڈ، پکچرز ایکچولی ایڈکشن ہے. تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. یہ ایڈکشن ہے، پکچرز ہو گیا، پورنوگرافی آج کل جو فحش فلمیں لوگ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے بغیر دیکھے کہ نیند بھی نہیں آتی کچھ لوگوں کو، اس کو سلیپ موڈ میں ڈال کے آدھا گھنٹہ تک بک بک چلتی رہی تو نیند آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا نشہ ہو جاتا ہے، انٹاکسیکیشن اس کو کہیں گے. انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. پکچروں میں بھی اس میں سے ایک آتی ہے. دوسرا، پکچر دیکھنے والے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ورلڈ پسند آتا ہے، وہ ریئل ورلڈ سے پریشان ہوتے ہیں. ریئل ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ ریئل ورلڈ کے اندر انسان محنت مشقت کر رہا ہے، سالوں میں نتیجے نظر آ رہے ہیں، کئی سالوں کی محنت بچے جو ہے کچھ بن رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے میں سب کچھ، 3 گھنٹے میں سب کچھ. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ فلاں پکچر ایسی تھی ویسی تھی. میں نے کہا دیکھیے پکچر جیسی بھی تھی، ایسی کوئی پکچر بنانا چاہیے. تو پکچر ٹھیک تھی، کالج میں تھے، افیئر ہوا، افیئر ہو گیا، پھر بہت دن افیئر چلا، یہ ہوا، ویلن بیچ میں آ گیا، مار دھاڑ ہوئی، ڈشم سب ہوا. اس کے بعد شادی ہو گئی. شادی کے بعد کی پکچر بناؤ یار 3 گھنٹے کی، کیا کیا ہوتا، بیوی کیسا دھوکے نکالتی، معاملات کیسے ہو جاتے، ڈیورس تک بات پہنچ جا رہی، قرض لے کے شادی کر لیا، پریشان. ریئل لائف نہیں ہے نا اس میں، انٹرٹینمنٹ. تو جو لوگ پکچر دیکھتے ہیں ایکچولی وہ ریئل لائف سے دور لوگ ہوتے ہیں. ایک. دوسرا، جتنی قومیں حقیقت سے دور ہے، توحید سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتی ہے اور ڈپریشن ورلڈ. 2 ہی دنیا میں زندگی جیتی ہے. یورپ اور امریکہ 2 ہی کاموں میں آ گیا. تو انٹرٹینمنٹ، مزہ 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 مزہ، عیش، انجوائمنٹ. یا دوسرا ڈپریس ہو کے گولیاں کھاتے پڑے ہوئے کہ ڈپریشن آ گیا، ڈپریشن. یا تو ڈپریس زندگی جیتے یا تو انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے، ریئل ورلڈ میں نہیں جیتے ہیں وہ. تو ایک تو ایڈکشن، دوسرا ریئل حقیقی دنیا سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور تیسرا جو میں نے بہرحال بات کہی کہ انسان یا تو ڈپریس ہوتا ہے، تو ڈپریس انسان کیا کرتا ہے معلوم؟ ریلیکس کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو نفسیاتی کچھ ہے تو پہلے دیکھا جائے کہ یار میری نفسیات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. جب میں ڈپریس ہوتا ہوں تو پکچر دیکھتا ہوں، اس کا مطلب آپ ڈپریشن کے ریلیکس ہونے کے لیے پکچر دیکھ رہے ہیں. یا پھر اگر پکچر دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ریئل ورلڈ میں رہنے والے انسان نہیں ہیں، آپ ایک ہائپر ورلڈ یا انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. یا پھر آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں. تو لہٰذا سارٹ آؤٹ کیجیے کیا وجوہات ہیں. ان وجوہات میں ڈپریشن سے ہو رہا تو اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیے. انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے تو آپ حقیقت کی طرف جائیے کہ جنت اصل انٹرٹینمنٹ ہے، تو میں اس کے لیے تیاری کروں تو یہ پکچر آڑے نہ آ جائے. چھوٹی سی چیزیں بیکار، تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے، پیسہ بھی جائیں گا لیکن آخرت میں آڑے آ جائیں گی. تیسرا، اگر میں ایڈکٹ ہوں، اس کا عادی ہوں، تو پھر عادی ہونے کے لیے اس کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں، تاکہ یہ بھی نشہ ہے یاد رکھیں، اس کو آپ بات کریں، کاؤنسلنگ لیں. اب ایک دوسرا مسئلہ چھڑ گیا، سائیکیٹرسٹ بولے تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. پاگل تھوڑی ہے میں فیس بھی کچھ ہی بولتے کیا، ایڈوکیٹ ہے تو ڈاکٹر کی بات ہے، پاگل تھوڑی میں بول رہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ کاؤنسلنگ کراؤ. ہر بار سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل کو نہیں جانا پڑتا ہے. وہ جو ہے مینٹل ڈیسیز، مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، مینٹل ڈیز، ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، کچھ بھی چیز کے لیے وہ جا سکتا ہے. یہ کاؤنسلنگ کے لیے کوئی واقعہ دیکھ لیا اور وہ اس کے ذہن سے جا نہیں رہا، کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ حالات یہ ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر کہ اگر کوئی مینٹل ہاسپٹل سے نکلا تھا چھپ کے نکلتا، پہلے دیکھتا کوئی دیکھ رہا تھا نہیں، اور سیدھا بھاگتا، اور اپن سلام بھی کر دینا، نہیں دیکھنے آیا تھا میں اچھا ہوں، میرا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میں بالکل وہ ہوں، میں دیکھنے آیا تھا. اتنا معاملہ ہے کہ تو پاگل ڈکلیئر ہو جاؤں گا نا سماج میں. تو وہ اگر ایڈکشن ہے تو کاؤنسلنگ کروائے تاکہ وہ اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو بہرحال بچا سکے. اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی توبہ سچی نہیں ہے تبھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ توبہ کرے. ٹیم لیڈر کا پریشر یہ وہ سب چھوڑ دے، ان سے کہیے کہ بھائی میرے کو یہ نہیں چلتا، اگر تم میرے کو 3 گھنٹے وہاں بٹھائیں گے تو میں 3 گھنٹے لے آ کے سلم میں ریئل لائف بھی دکھاؤں گا. تم سب کرسی بٹھا کے دو کہ بچہ سلم میں کیسا کام کر رہا. ریئل لائف وہ ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو میرے ساتھ وہ بھی تو وہ بولیں گے نکو بھیا تو جا تو مت، اس لیے کہ وہ 3 گھنٹے کون بیٹھیں گا، سمجھ رہا. تو یہ لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کو اس کو چھوڑنا چاہیے. ریزنس آپ کوٹ کیجیے اور بہرحال ان سے دور رہیے، ایسے سوسائٹی، ایسے سماج سے جو آپ کو اس طرف بہرحال لے جاتا ہے. السلام علیکم.
मेरा नाम जहांगीर है। जैसा कि आपने बताया रोज़ी के लिए इंसान फला फला लोगों का जाते, तो मेरा यह सवाल है कि रोज़ी रोटी पे जादू टोना होता कि नहीं। भाई ने सवाल किया कि रोज़ी के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो उनका सवाल ये, क्या रोज़ी पर कोई बंदिश, जादू जो बोलते हैं, लगा सकता है? मुख्तसर आपको बोल देता हूँ, ये हो सकता है कि किसी शख्स पर जादू कर दिया जाए जिसकी वजह से वो जहनी तौर से इतना परेशान हो जाए और वो कमा ना सके, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए, जिसकी वजह से वो इनकम ना कर सके। ठीक है, तो वो उसको आम ज़बान में कहते हैं रोज़ी पे कुछ कर दिया किसी ने। ठीक है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता, ये बात पहले जानना ज़रूरी है। वरना मामला ये है कि सुबह उठ के 12 बजे दुकान पे जाऊँगा, कस्टमर आए तो ज़रा 1 मिनट, एक आखिरी कॉइन ले लेता है गेम, बस आखिरी, रुको ज़रा 2 मिनट, कस्टमर, फिर उसके बाद ये तू ज़रा खेल वाला इधर, ऑफिस बॉय को तुम ज़रा कंटिन्यू करो गेम। हाँ, वो कस्टमर बोलेंगे अगली बार क्यों लेना है, और बिजनेस करने के तरीके पता नहीं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, फिर बोल रहे यार कुछ करनी दिख रही मेरे पे, करनी नहीं, तेरे पे बहुत कुछ करनी है बाबा। आप समझ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और फिर वो है, तो हर चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कोई जेन्युइनली हकीकत में किसी पर जादू करे। जादू ये कि नफसियाती तौर से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, जिससे आपका दिल लगता नहीं बिजनेस में, जिससे आप जब आ रहे तो फलां हो रहा, या जिससे जब कस्टमर आ रहे तो उनको इस तरह से कर दिया जा रहा है कि वो दूर भाग जाए आपकी दुकान, शयातीन आकर बहका दे रहे फलां, ये तो हो सकता है। लेकिन रोज़ी बोले तो उसी को कहते हैं सर, रोज़ी भी करने, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हो सकता है सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अजीम है, और मेरा सवाल ये है कि जो गैर मुस्लिम लोग जो मांगने के लिए आते हैं तो इनको पैसे दे सकते क्या, और जो छोटे छोटे बच्चे गैर मुस्लिम के जो घूमते हैं और परेशान करते हैं कि दो 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 दो, तो इनको जैसा गुस्से से झिड़का सकते क्या? भाई ने कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम हो, अगर वो बच्चे उनके मांगते हैं, तो देखिए अगर वो मुस्तहिक है, मैं तो पहले ये कहूँगा कि आप कुछ ऐसा नज़्म कीजिए कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मांगने वालों के लिए कोई सिस्टम बनाइए ताकि उनके बच्चों की तालीम तरबियत या कुछ ना कुछ किया जा सके। अगर कोई सिस्टम नहीं है तो अगर वाकई में बच्चे मुस्तहिक हैं तो उनको कुछ दीजिए, मुस्तहिक नहीं है, ठीक है, मुस्तहिक नहीं है, जब आदत होगी कि भाई घर से निकले तो मांग रहे हैं तो मत दीजिए। लेकिन अगर आपको तंग करते सताते हैं तो झिड़किए मत, इसलिए कि ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, परेशान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक कुर्ता दिया, फिर आ गया थोड़े दिन बाद, फिर कहा मैं परेशान हूँ, थोड़ी देर बाद फिर एक कुर्ता दिया, फिर आ गया तो आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। मतलब आपने ये नहीं कि बार बार आ जा रहा, फलां जा रहा, ये आ जा रहा, ठीक, लेकिन झिड़का नहीं आपने। तो मैं भी ये कहूँगा आप झिड़किए मत, समझाइए, बेटा हाथ मत लगाओ, बेटा ये मत करो, लेकिन झिड़कना मत, इसलिए कि ये अच्छी आदत नहीं है। और फिर ऐसी खसलत जब इंसान में पैदा होती है तो कभी उनको झड़केंगे, कभी अपने बच्चों को भी झड़क देता है कुछ तंग करे तो लिहाजा अच्छे से कहिए बेटा मैं नहीं दे सकता हूँ, आप वो नहीं है, आप मत मुझसे मांगिए, लेकिन झिड़कना डांटना मैं कहूँगा बहरहाल एहतियात करें, ये ज़्यादा बेहतर है इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया, एक शख्स है जो दिन रात व्हाट्सएप पर मसरूफ़ है, घर भी आता है तो बीवी बच्चों से सरासरी बात करके फिर अपने आप को एक कमरे में बंद करके व्हाट्सएप या फेसबुक पर मसरूफ़ हो जाता है। ऐसा लग रहा है तो सबके बारे में सवाल है, एक आदमी नहीं है तो सबका हाल है भाई। ऐसा कोई नहीं है तो एबनॉर्मल कौन है, उससे बात करेंगे अपन कि जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा और ये हरकतें नहीं कर रहा, ठीक। तो जब जो है व्हाट्सएप या फेसबुक पर मसरूफ़ होता है और इसकी वजह से फ़र्ज़ इबादतों में भी कोताही करता है और फिर कहता है कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, इसका रवैया भी बात बात पर गुस्सा करने का होता जा रहा है, रिस्क में भी तंगी होती है, कुरान और सुन्नत से इसका इलाज बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये एडिक्शन का सेकंड मतलब पार्ट आ गया अभी आज एक ही दिन में, वो है ये व्हाट्सएप और फेसबुक। देखिए व्हाट्सएप फेसबुक ये वैसे हलाल चीज़ें, कोई हराम तो है नहीं, और लेकिन अगर कोई हलाल चीज़ में भी शिद्दत इख्तियार करे इस हद तक कि जैसे अब कोई इंसान है पानी पीना हलाल है, पानी पीता रहे पूरा दिन तो परेशान हो जाएगा, बीमार भी हो जाएंगे और बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो हलाल चीज़ के लिए भी तरीक़ा है और तरकीब इस्तेमाल करने की। तो बहरहाल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे, फेसबुक तो हलाल है, इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, बिजनेस, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर। लेकिन जो दर्द सरी जो बोलेंगे, जो उसकी एडिक्शन है, मैं समझता हूँ वो सबसे ख़तरनाक। और मैं हमेशा कहता हूँ जो शख्स अपने हैंडसेट से 1 घंटे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता वो बीमार है, उसको अपना इलाज की ज़रूरत है। 1 घंटा होता क्या है ऐसा, 1-2 मिनट गुजरे फिर बातचीत चालू, फिर 1 मिनट गुजरा, हो रहा कुछ भी नहीं है, इसको ना कुछ करता व्हाट्सएप ना कुछ है, दूसरों की उसमें परेशान है ग्रुप्स में, ठीक, ये इसका दिन भर का हाल है।
اب ہینڈ سیٹ اگر نہیں رہا نا تو ایسا کوئی چیز ایسا بہت بچہ گم گیا یا بیوی نظر نہیں آ رہی، کہاں چلے گی، مارکیٹ میں دکھ رہی نہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، مطلب واٹس ایپ نہیں. اور اگر سمجھو انٹرنیٹ ریچارج نہیں ہے تو وہ تو جب پاگل ہو گیا، بھیا ہاٹ اسپاٹ دیتا کہ تیرا، نہیں بھائی میرا پہلے چلے آج کل، مطلب وہ واٹس ایپ نہیں چل رہا میرا، مطلب واٹس ایپ مطلب ایسا ہو گیا کہ ایسا کھانا نہیں ملا، آج پانی نہیں ملا، سانس لینا جم رہی نہیں برابر، اس حد تک حال ہو گیا. یہ ایڈکشن ہے، یاد رکھیے. تو وہ آدمی ایڈکٹ ہے، اور کبھی کبھار یہ ایڈکشن لوگوں کو بہت سارے نقصان کرتا ہے. ٹھیک، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا، اب آدھی رات کو 2 بجے بھی کوئی چیز کیجیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آدھی راتوں کو بھی جاگتا رہتا ہوں، اس لیے کہ سفر میں یہاں سے کہیں جا رہا ہوں تو آدھی رات وہاں نہیں ہوتی، وہاں آدھا دن یا ایسا کچھ چلتا رہتا تھا، یہاں آدھی رات چلتی، تو وہ اپڈیٹ ہوتے رہتی ہوں. تو آدھی رات انڈیا میں تو بھی اگر کوئی اپڈیٹ ہو رہی نا 1 سیکنڈ میں اس کا لائک، لیکن کرا کیسے؟ تو بولے میں سو رہا تھا فیض بھائی، پھر جیسے ہی تمہارا اپڈیٹ آیا 2 بجے تو بولے جب ایسا اٹھا لائک کیا پھر سو گیا رات میں. ہاں آواز آتی، میں نے نوٹیفیکیشن چالو کر کے رکھتا میں، بھیا وہ میرا وہ تو بہت ضروری ہے نوٹیفیکیشن، بولے تو دل کی دھڑکنیں برابر رہنے کے لیے مشینیں آتی ہیں نا، ویسا حال ہے. رات میں 2 بجے خالی اٹھ کے لائک اور سو جا رہا، اور میں کمنٹ نہیں کر سکا. رات میں 2 بجے رہتے نا تو ذرا سمجھ میں نہیں آتا کیا کمنٹ کروں. پھر میں نے اٹھ کے لیکن صبح کیا کمنٹ، فجر میں کیا، اٹھتے پہلا کمنٹ تھا میرا. حالت یہ ایڈکشن، ایڈکٹ ہو چکا ہے وہ آدمی. نیند لوگوں کو آ رہی نہیں، مطلب ساؤنڈ سلیپ نہیں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے. انٹرنیٹ دن رات چلو، ویسے ہی اس کے ویوز جو ہے موبائل کی کتنے نقصان دہ ہے، دنیا بول بول کے پریشان ہے. سب سے اچھے برانڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 mm کا ڈفرنس ہونا کان سے، معلوم سب سے بیسٹ برانڈز بھی آپ لے لیجیے دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ 10 mm کا ڈفرنس ہونا کان سے موبائل استعمال کرنے میں. آپ کبھی فون اٹھائیے کوئی، اس میں دیکھیے اس کے اندر جو دیتا ہے وہ، کہ اس کے نقصان 10 mm. ہینڈ فری یوز کرو بولتے ہو، ہینڈ فری بلوٹوتھ والا نہیں، ہینڈ فری وائر والا. پھر بلوٹوتھ رہے گا تو وہ تو کان میں لگا ہوا ہے سیدھا، سمجھ رہے آپ. اتنی احتیاط ہو رہا، آپ اس میں انٹرنیٹ چالو کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ الگ ویوز ہے وہ الگ، اور سب چالو ہے پورا دن، کان کے بازو لے کے سو رہے، سر کے بازو لے کے بند کر کے سوئیے پھر. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، اس لیے کہ یہ چکر میں وہ فرض عبادتیں بھی نہیں کر رہا ہے بیچارہ، نماز چھوڑ دے رہا ہے. اب فرض عبادتیں نہیں ہوں گی تو پھر کون آئیں گا؟ شیطانی آئیں گا نا انسان کے سامنے. جب رحمان سے انسان جڑا نہیں ہے تو کون آئیں گے؟ شیطان اس کے پاس آئیں گے. تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیاطین گھر میں گھس جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نحوست جب شیاطین کی آئیں گی تو تجارت، صحت، بال بچے ہاتھ سے نکل، بہت سارے نقصان ہوں گے. لہٰذا وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑے، یہ ایڈکشن کو اپنے آپ سے دور کرے. اس کے علاوہ جو ہے یہ کرے، اور کمرے میں جا کر الگ سے بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں دیر از سم تھنگ سیریس، اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے کر میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کہ تو اکیلے میں کوئی انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے تو فشی ہے، وہ خطرناک بات ہے وہ. اور میں تو والدین سے چھوٹے اگر بچے ہیں تو بالکل وارن کرتا ہوں، بچے اگر اکیلے میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، لکھ کے لے لیجیے مجھ سے. اکیلے میں اگر کرتے ہیں تو ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، آپ لکھ کے لے لیجیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کب چھری چل جائیں گی اور کب ہاتھ کٹ جائیں گا اور کب خون نکل جائیں گا جسم سے. تو بہت احتیاط کیجیے. لیکن خیر چونکہ وہ بڑے ہیں، شادی شدہ ہے، تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سیریس اس کو لینے کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہ کر ان کو ریئل لائف میں آنے کی ضرورت ہے. نمازوں کو قائم کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تمام باتیں میں نے بتایا وہ کیجیے، ورنہ یہ تنگی بہرحال بڑھتے رہیں گی. اور انشاءاللہ بچہ نے 1-2 سوال لے کے ہم بات کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم. وہ آپ نے کہا کیا دینے سے عمر بڑھتی، تو تقدیر میں تو پہلے لکھے ہوا ہے نا کہ عمر کس کی کتنی رہیں گی، کیا رہیں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو ابھی عمر تو بہرحال لکھی ہوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس معنی میں جو ہے علماء اس کی تشریح اس حدیث کی ایسی کرتے ہیں کہ عمر میں اضافے سے مراد عمر میں اللہ ایسی برکت دے دیتا ہے کہ ایسے کام چھوٹی عمروں میں لیتا ہے جو بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے. چونکہ عمر کتنی لکھی جائیں گی لکھا جا چکا ہے، تو لکھا ہوا، پھر کیسے کم عمر بڑھیں گی؟ عمر کتنی ہو تو لکھا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اس کا معنی ہے عمر میں برکت کی کم عمروں میں لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر کے جاتے ہیں جو بڑی بڑی عمر والے لوگ بھی نہیں کر پاتے. اور الحمدللہ ایسی عمر میں برکت والے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے عمریں 30, 40, 50, 60 سال کی عمر پائی، لیکن دنیا میں ایسے کارنامے انجام کر دے کر گئے کہ شاید 600 سال کی عمروں میں بھی لوگ شاید وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتے. ایسا مصنفین جنہوں نے علماء جنہوں نے کتابیں لکھی، ایسی ایسی پیاری پیاری کتابیں، اور اتنی حدیثیں جمع کی، اتنے سفر کیے، ایسی مشقتیں اٹھائی جو آج تمام سہولتوں کے بعد بھی ہم جمع نہیں کر سکتے. تو یہ برکت ہے نا، یہ برکت ہے. اتنی کم عمر کی ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کی، کچھ علماء کی کتابوں کو دیکھ کر اتنی کم عمر میں اتنی کتابیں لکھی کہ وہ بک کی لسٹ پڑھنے کے لیے ہم بس مسئلہ ہو جا رہا، دن گزر جا رہے. انہوں نے اتنی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں.
جبکہ نہ کمپیوٹر تھا نہ ایڈیٹنگ کے لیے کوئی بہت آسان چیزیں تھی. قلم ہے, سیاہی ڈبا کے ایک بار لکھو تو پرچہ پیپر بھی ہوتا تھا, چمڑے کے بندے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ بار بار نہیں, اس پر لکھ کر چلے گئے. تو یہ معنی ہے عمر میں اضافے سے مراد اس میں اللہ برکت دے دیتا ہے, یہ ایک معنی ہے اس کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اگر کوئی ہمارے رشتہ داروں میں حرام کماتا ہے اور اس نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے اس کی دعوت قبول نہیں کرے تو ہمیں اس کی رشتہ داری توڑنے پر وہ ہے, مطلب وہ ہماری رشتہ داری توڑ دے گا, تو ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی رشتہ دار نے دعوت دی جو کہ 100% حرام کماتا ہے تو کیا ہم قبول نہیں کر رشتہ وہ توڑ دیں گا؟ تو وہ توڑنا چاہے تو توڑ دے, آپ رشتہ کہاں توڑے. اس لیے میں نے کہا بولیے کیوں نہیں آ رہے آپ دعوت. دیکھیے ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن آپ کی کمائی ایسی اس لیے نہیں آ رہے, تو انشاءاللہ اگر وہ سمجھیں گا تو پھر رشتہ نہیں توڑیں گا. اور اگر وہ اس وجہ سے وہ توڑتا ہے تو وہ اس کی مرضی, آپ تو نہیں توڑے نا, آپ تو قائم رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث میں دعوت دے تو جائے, یہ حق ہے, لیکن حرام اگر کوئی چیز ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوگا. تو آپ کہیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور اس لیے نہیں آ سکتے کہ فلاں مسئلہ ہے. اگر پھر بھی وہ ناراض ہوگا رشتہ توڑ دے, اس کو توڑنے دیجیے, لیکن آپ رشتہ جاری رکھیے, سلام کرام جاری رکھیے, باقی تعلقات جاری رکھیے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض بھائی, اگر جب ہم صدقات اور خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر جو رہتی ہے تو ہم پر رہتی ہے, جیسا کہ کوئی صدقات کر رہا ہے, کوئی خیرات کر رہا ہے, تو کیا نظر لگ جانا لگ سکتی ہے کہ جیسا, وہ ایک سوال تھا. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کوئی ہم جیسا کسی کو خیرات کرے تو خیرات کرتے ٹائم پہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو نزدیکی دوست ہوتے ہیں ایک دم قریبی, تو وہ لوگ ایسا دیکھتے ہیں اپنی نظر سے, وہ خود تو خیرات کرتے ہیں نہیں لیکن ہمیں ایسا بتاتے ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن تو ہمارے سامنے بتا کے کر رہا. پہلی چیز یہ کہ بھائی نے سوال کیا کیا پیسہ کسی کے سامنے دینے سے کیا اس کو نظر لگ سکتی, تو دیکھیے نظر تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, نظر کا لگنا حق ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے, نظر بد اور اس کا علاج. تو بہرحال نظر لگ سکتی ہے بہرحال, تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے دینے سے نظر لگ سکتی ہے تو آپ احتیاط کریں, ایسے لوگوں کے سامنے نہ دیں جو نظر لگاتے ہیں. دوسرا رہا کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دے, دوست گروپ میں ہیں تو وہ بولتے ارے ہم بھی دیتے لیکن تیرے سے بتا کے نہیں دیتے, تو دیکھیے یہاں آپ کی نیت کو اللہ دیکھیں گا, دوستوں کی نیت کو نہیں. آپ اپنی نیت اگر خالص ہے مدد کرنا چاہتے کر دیجئے, دوست کیا بولتے ہیں ان کی باتوں میں مت جائیے, کہیے ہاں آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن مجھے آج مستحق مل گیا تو میں نے آج کر دی, بولنا اس طرح سے اصلاح کی, لیکن ان کے بولنے سے آپ دینا مت چھوڑیے. فیض بھائی میرا سوال 2-3 آلریڈی سوال ہو چکے ہیں صدقہ کے اوپر. میرا سوال اور اس میں تھوڑا ایکسٹرا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے گورنمنٹ امپلائی ہے اور اس کی سیلری جو ہے اس کی تو حلال کمائی ہے, بٹ اوپر سے جو کرپشن برائبری جو لیتا ہے وہ, تو اس سے ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے. اور صدقہ کرتے ٹائم میں جو وہ غریبوں کو گھر میں رکھتا ہے اور ان کو لائک فیملی بھی ان کی گھر میں ان کو ایک روم بنا کے دے دیتے ہیں اور ان کو باتھ روم وغیرہ سب بنا کے دیتے ہیں, اور صدقہ کرتے ٹائم میں بہت شو آف کر کے وہ صدقہ کرتے ہیں. تو اب ان دیٹ کیس ان کی 100% کمائی تو پوری حرام تو نہیں ہے, ان کی سیلری تو حلال ہے, تو اس میں پھر انہوں دکھاوا کر کے صدقہ کرتے تو وہ کہاں تک جائز ہے؟ اور وہ صدقہ جن کو دے رہے ہیں تو وہ لوگ ان کے لیے وہ جائز ہے کہ نہیں صدقہ لینا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور وہ کسی کو صدقہ کرتا ہے پیسہ تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے حرام اگر کوئی انسان کماتا ہے اور جس کو صدقہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ یہ ان کا حرام ہے تو اس کے لیے لینا درست ہے, اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں, وہ غائب کی بات ہے نا, مطلب اس کو علم نہیں ہے یہ شخص حرام ہے, راستہ چلتے تھے کسی نے دے دیا, لینے والا تو اس میں وہ نہیں ہے لیکن دینے والے کو کوئی اجر نہیں. اس لیے کہ کوئی شخص حرام کمائے پر حلال جگہ خرچ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. جیسے کہ کوئی چوری کرے اور غریبوں میں بانٹے, رابن ہوڈ بن گیا سمجھ لیجیے کوئی, تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ چوری والا عمل حرام ہے, صدقہ دینا اس کے بعد وہ دوسرا اچھا ہی ہے, سمجھ رہے آپ. تو چوری کرنا چونکہ حرام ہے تو وہ چرا کر غریبوں میں دے کہیں بھی دے وہ درست نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا, گورنمنٹ جاب پر ہے اور اب وہ بولتے ہیں برائب سے تو بچ ہی نہیں سکتے, تو لہٰذا آپ کیا کرتے لے لیتے ہیں اور پھر غریبوں میں بانٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور پھر کبھی کبھار شو آف کر کے کرتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے. رشوت لینا بہت بڑا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے, رشوت دینے والا راشی اور مرشی, دینے اور لینے والا اللہ کی دونوں پر لعنت ہوتی ہے. لہٰذا یہ لعنتی عمل ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس کرپشن کی وجہ سے ملک کے ملک اور سلطنتوں کی سلطنتیں اور دنیا پوری برباد ہو رہی ہے, تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے تو لینا نہیں چاہیے. دوسرا جو ہے اس کا کیا گیا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا. تیسرا اگر ایسا شخص آپ کو دعوت دیا تو آپ قبول کر سکتے, چونکہ 100% نہیں, حلال بھی ہے اس کا پارٹ, اس لیے میں نے شروع میں کہا حرام جس کا 100% ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال یہ بات ہوں گی. تو لہٰذا اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس شخص کی پکڑ نہیں, چونکہ وہ جانتا نہیں, ورنہ معلوم جس کو ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا. ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.